السلام علیکم، میں ہوں منصور اور آپ دیکھ رہے ہیں منصور وائس چینل۔ پرانے زمانے میں ایک دفعہ عرب میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی اور پانی کی بہت قلت ہو رہی تھی۔ اس وقت عرب کے بڑے بڑے لوگ اور بادشاہ کسی جانور کا خون ایک برتن میں ڈالتے اور اس میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھاتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ کسی جانور کے خون کے برتن کو بھرا اور لے گئے اور بہت بڑے بڑے لوگوں اور بادشاہ نے اپنے ہاتھ کو اس خون کے برتن میں رکھا اور قسم کھائی کہ جب تک بارشیں نہیں ہوں گی تب تک ہم خانہ کعبہ شریف میں اپنا ہاتھ رکھیں گے اور اس وقت تک اپنا ہاتھ نہیں ہٹائیں گے جب تک بارش نہیں ہوتی۔ تو بہت بڑے بڑے لوگوں اور بادشاہ نے خون میں اپنا ہاتھ ڈال کر یہ قسم کھائی اور رات کو ہی وہ روانہ ہو گئے کعبہ شریف کی طرف۔ تو ان لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی شامل تھے اور وہ بھی رات کو روانہ ہو رہے تھے کعبے کی طرف۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 9 برس تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب اپنے چچا ابو طالب کو دیکھا کہ وہ کہیں جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے پوچھا کہ آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے قسم کھائی ہے کہ جب تک بارشیں نہیں ہوں گی ہم خانہ کعبہ کے اوپر ہاتھ رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ چچا جان مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں، میں بھی چلوں گا۔ تو ابو طالب نے کہا کہ وہاں بڑے بڑے لوگ ہوں گے، بادشاہ ہوں گے، آپ کی عمر اس وقت 9 برس ہے، آپ چھوٹے ہوں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اس لیے تم نہیں چلو۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے ضد کی اور کہا کہ میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ۔ تو پھر ابو طالب مان گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ جانے دیا۔ تو آگے خانہ کعبہ میں 32 لوگ جمع تھے جنہوں نے خون میں ہاتھ ڈال کر قسمیں کھائی تھی کہ جب تک بارش نہیں ہوگی پانی ہمیں نہیں ملے گا، ہم خانہ کعبہ میں ہی ہاتھ رکھیں گے اور دعا کریں گے۔ جب ابو طالب اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے جن کی عمر صرف 9 سال تھی، تو خانہ کعبہ کے بڑے بڑے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ابو طالب کو غصے سے دیکھا اور کہا کہ آپ نے اتنے چھوٹے بچے کو ساتھ کیوں لے آئے؟ تو ابو طالب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جاؤ آپ پیچھے بیٹھ جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی بات مانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھ گئے۔ تو وہ جو 32 لوگ تھے ان 32 لوگوں نے اپنے ہاتھ خانہ کعبہ میں رکھے اور دعا کرنے لگے۔ رات کو انہوں نے اپنے ہاتھ خانہ کعبہ پر رکھے اور زور زور سے آوازیں لگانے لگے کہ اے خانہ کعبہ کو پیدا کرنے والے ہمیں پانی عطا کر دے۔ یہی جملہ دہراتے رہے وہ 32 لوگ اور صبح ہوگی لیکن پانی نہیں ملا۔ پھر ابو طالب کی پیٹھ پر کسی نے ہاتھ رکھا اور ابو طالب نے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ ابو طالب کو غصہ آ گیا تو کہا کہ اے محمد تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان مجھے بھی کھڑا ہونے دو، مجھے بھی دعا کرنے دو۔ ابو طالب نے غصے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ تو کعبے کے جنہوں نے ہاتھ لگایا تھا وہ 32 لوگ یہی جملہ دہراتے اے کعبے کو پیدا کرنے والے ہمیں پانی عطا کر دے، لیکن پانی نہیں ملا۔
تو پھر سے 3 گھنٹے گزر گئے لیکن کوئی پانی کے آثار بھی نظر نہ آئے۔ تو پھر سے حضرت ابو طالب کی پیٹھ پر کس نے ہاتھ رکھا۔ تو ابو طالب نے مڑ کر دیکھا تو پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ تو ابو طالب کو پھر سے غصہ آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس بار میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے بھی کھڑا ہونے دو، دعا کرنے دو، میں آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا ہوں۔ کیونکہ کعبہ میں بہت گرمی تھی، اس وقت پانی بھی نہیں تھا اور کعبہ کے پتھر بھی گرم ہو چکے تھے، تو وہ 32 لوگ پسینے میں ڈوب گئے تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور ابو طالب اپنے چچا ابو طالب کے جسم سے پسینہ صاف کیا، اور ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیار آیا۔ تو پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو کہا کہ مجھے دعا کرنے دو، میرے پاس ایک طریقہ ہے جس سے پانی آ جائے گا۔ تو ان 32 لوگوں میں سے ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن لی، تو وہ کہنے لگا کہ پانی آ گیا، پانی آ گیا۔ سب لوگوں نے دیکھا اور اسے کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، پانی کہاں آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن لی کہ وہ کچھ کریں گے تو پانی آ جائے گا۔ تو ان 32 لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم پانی کیسے لاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 32 لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ پیچھے ہو جاؤ، پانی میں لاؤں گا۔ تو 20 لوگ پیچھے ہٹ کے اور پیچھے کھڑے ہو گئے، اور 12 لوگ وہیں پر کھڑے رہے، اور جو کہتے تھے کہ محمد 9 سال کا ہے اور ہم اتنے بڑے ہیں اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوں، اس لیے وہ آگے ہی کھڑے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 لوگوں سے کہا کہ اگر تم یہاں کھڑے رہے تو میں پیچھے چلا جاؤں گا، اگر میں پیچھے چلا گیا تو قیامت آ جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم پیچھے لینے لگے، تو جو پیچھے 20 لوگ کھڑے تھے انہوں نے ان 12 لوگوں کو چلا کر کہا کہ پیچھے آؤ، پیچھے آؤ۔ تو وہ 12 لوگ بھی مجبور تھے کیونکہ وہ اتنی دیر کھڑے رہے لیکن پانی نہ آیا، اور وہ بھی تھک چکے تھے اور وہ پیچھے چلے گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اوپر کیا، تو آسمان پر بادل آ گئے، اور پیچھے لوگ دیکھ کر خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ تھوڑا سا اور چہرہ اوپر کیا تو بارش ہونے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ تیسری بار پورا اوپر آسمان کی طرف کیا تو بہت تیز بارش ہونے لگی۔ تو وہ 32 لوگ بہت خوش ہوئے اور یا محمد کہنے لگے، اور یا محمد کہتے کہتے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ تو اتنی دیر میں ایک غیب سے آواز آئی کہ اے محمد، میرے محبوب، آپ نے اتنی زحمت کیوں کی؟ اپنی گردن کو اوپر کیا آسمان کی طرف، آپ نے اتنی زحمت کیوں کی؟ آپ انگلی کا اشارہ ہی کر دیتے تو آپ کو پانی مل جاتا، بارش برسنے لگتی۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔